ناظرین، وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار، ہم تو گن نہیں سکتے۔ سب سے بڑی نعمت تو ایمان، جو اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت نوازی، اس کے بعد پھر یہ مال و دولت، بچے، صحت، تندرستی، یہ تمام چیزیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ جو مال اور دولت اور بچے ہیں نا، یہ تمہارا امتحان ہے، اس میں تمہارا امتحان بھی ہے۔ یہی تو ہے کہ جس کے اوپر ہم نے نظر کرنی ہے کہ ہم یا تو مال و دولت کی محبت میں اندھے ہو کے ایسا دوڑ لگانا شروع کر دیں کہ اتنی بڑی جو دولت اللہ نے دی اس سے اس کی تربیت نہ کر پائیں، اسے ضائع کر دیں، تو وہ ہمارے لیے وبال بن جائے، وہ دولت ہی وبال بن جائے ہمارے لیے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے ناظرین کہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے اپنے بچوں کی بد دعائیں کرتے ہیں کہ یہ پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، آج ہمیں یہ دن دیکھنا ہی نہ پڑتا، آج یہ نہ ہوتا، آج وہ نہ ہوتا۔ ایسا بھی کیوں؟ اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں، ہم نے نہیں وقت دیا، ہم نے نہیں وہ کوشش کی، ہم نے نہیں وہ کردار سازی کو سوچا، ہم نے نہیں سوچا کہ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ دیکھیں نا، اگر دولت آ جائے انسان کے پاس تو پھر کیا؟ ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کے پاس کچھ شام کو کچھ پیسے آئے تو وہ اتنے پریشان، کہتے میں ساری رات سو نہیں سکا کہ میں کہاں رکھوں، کبھی میں اپنا بستر کے نیچے رکھوں، کبھی میں کبڈ میں رکھوں، کبھی میں کہاں رکھوں، یہی دوڑ لگی رہی ساری رات کہ کہیں کوئی ایسا چور نہ آ جائے، کوئی چوری نہ ہو جائے، اتنی فکر۔ تو یہ جو دولت ہے اتنی بڑی، جس نے قبر کو روشن کرنا ہے، جس نے آخرت کو روشن کرنا ہے، اس کی کیا فکر نہیں کرنی چاہیے؟ قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، عذاب میں تخفیف ہوئی، صاحب قبر پوچھنے لگے کیا ہوا؟ فرشتے کہنے لگے کہ آج آپ کے بچے نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ ادھر اولاد نیک عمل کرتی ہے، ادھر جو ہے والدین ان کو حصہ نصیب ہوتا ہے۔ ہوتا کب ہے؟ اگر اولاد نیک اور صالح چھوڑ کے جائیں، اور اس کے لیے اپنی ذمہ داریوں سے فرار کر کے ہم کسی اور کے اوپر ڈال دیں کہ فلانا ادارہ تیار کر دے گا، فلانا یہ کر دے گا۔ بالکل ہمارے اسلامی مدارس جو ہیں الحمدللہ بڑی محنت کر رہے ہیں، لیکن گھر ہی درست نہیں تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بلکہ میں اکثر مجھے حفاظ کچھ بچے حفظ کرتے ہیں تو میں ان کو دیکھ کے مجھے یہ دکھ بھی ہوتا ہے، ان کی محنت دیکھتا ہوں، ان کا محنت دیکھتا ہوں، ان کا شوق دیکھتا ہوں، پھر ان سے پوچھتا ہوں بیٹا تمہارے گھر میں نماز کون کون پڑھتا ہے؟ جی کوئی نہیں پڑھتا نماز۔ دکھ ہوتا ہے، کیا یہ بچہ بیچارہ جو صبح اٹھتا ہوگا فجر کے وقت اٹھ کے اپنے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوگا، نماز پڑھتا ہے، دیکھتا ہوگا ماں بھی سو رہی ہے، باپ بھی سو رہا ہے، بھائی بھی سو رہے ہیں، اور ہم نے بڑا اپنا سمجھ لیا کہ وہ خود بخود ہی کر لے گا۔ وہ کب تک شیطان کے ساتھ لڑ سکے گا اکیلا؟ کب تک اس طرح چلے گا؟ گھروں کا ماحول ہی بالکل نہیں ہے کہ ہمارے بچے اس ترغیب میں آئیں۔ والدین ہی جب صوم و صلات کے پابند نہ ہوں تو پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ بچپن میں نے حفظ کرنا شروع کیا تو ایک دن میری والدہ مجھے لے کے جا رہی تھیں، تو آگے سے میرے استاد آئے تو وہ میری والدہ نے انہیں سلام کیا، تو میرے استاد نے میری والدہ کو کہا کہ آپ کو تو اتنا تیار نہیں ہونا چاہیے، آپ تو ایک حافظ کی ماں ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی زندگی میں اپنی والدہ کو بڑا ہی سادہ پایا، بالکل سادگی اختیار کر لی انہوں نے۔ یہ ہے نا درد اپنی اولاد کہ میری اولاد ہے یہ، اور نفس اتنا حاوی ہو گیا کہ میں خود بندگی نہیں کرتا، تو میں آگے سے کہوں میرے بچے جو ہیں پابند و صوم و صلات ہو جائیں، میرے بچے جو ہیں بڑے نیک ہو جائیں، میرے بچے جو یلغار چل رہی ہے شیطان کی اور جو انٹرنیٹ پہ چل رہا ہے وہ سب سے بچ جائیں۔ کیسے بچ جائیں؟ یہ تو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینی ہے۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں گے تو کیا بچت ہو جائے گی؟
تو ناظرین اس کے اوپر توجہ دیں، بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ دوسری بات جو میں نے دیکھی یہاں پہ، وقت دینے کے ساتھ ساتھ محبت و الفت میں کمی۔ ہم اتنی محبت اور الفت نہیں دیتے بچوں کو، بچوں کو باہر دوست بنانے کی ضرورت ہی نہ محسوس ہو، ماں باپ سے اتنی محبت ملتی ہو، اتنا پیار ملتا ہو، اتنی شیئرنگ ہو کہ مجھے ضرورت ہی نہ پڑے کہ میں جا کے کسی کو اپنے دکھ سناؤں، کسی کے ساتھ بیٹھوں۔ میں جب نگلیکٹ ہوتا ہوں گھر سے تو میں پھر باہر نکلتا ہوں، پھر باہر جاتا ہوں، گھر میں ہی کوئی نہ ہو میری سننے والا، گھر میں ہی کوئی مجھے بات کرنے والا نہ ہو۔ تو محبت و الفت، رحم، پیار، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے کہ دل نرم دل ہونے، رحم دل ہونے۔ ایک دفعہ ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ بچوں کو بوسہ کرتے ہیں، ہم تو نہیں کرتے بوسہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اگر تمہارے دل سے اللہ نے رحم اٹھا دیا تو میں کیسے ڈال سکتا ہوں اس میں رحم، یہ کیسے تمہارے دل میں ڈال سکتا ہوں؟ وہ بڑی مشہور حدیث اقرا بن حابس التمیمی کی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں بٹھا کے بوسہ لیتے ہیں، تو وہ آگے سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو ان میں سے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا، اللہ پھر اس پہ رحم نہیں کرتے۔ بچوں کے ساتھ ایسے پیار، الفت، محبت کا اظہار کرو، اور خاص طور پہ ماں تو ہوتی ہی محبت کی نشانی، ماں تو ہوتی ہی، ماں تو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی اور خاتون کے ساتھ 2 بچے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے 3 کھجوریں دیں، ماں نے ایک کھجور ایک بچے کو دے دی، ایک کھجور ایک بچے کو دے دی، ایک خود پکڑ لی۔ ان بچوں نے ایک ایک اپنی کھجور کھا لی اور ماں کی طرف دیکھنے لگ پڑے۔ ماں نے اپنی کھجور آدھی کی، آدھی ایک بچے کو دی، آدھی ایک بچے کو دی، خود کچھ نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اس رحم اور اس محبت اور شفقت سے متاثر ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا واقعہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ اللہ کا رحم ہے، اللہ کی محبت ہے کہ اللہ ماں کے دل میں یہ محبت اور رحم ڈالتے ہیں۔ اسی لیے تو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھانے کے لیے یہ ہمیں بتایا گیا، نہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ان چیزوں سے ماورا ہیں، ان رشتوں سے ماورا ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے، کیونکہ ماں کا پیار ہی ایسی چیز ہے۔ کوئی دانا کہتا ہے نا کہ میں نے پیار کی حقیقت کو تب جانا کہ ہم 5 لوگ تھے اور 4 سیب تھے، تو ماں کہنے لگی کہ مجھے سیب پسند ہی نہیں۔ ماں کیا کہنے لگی کہ مجھے سیب پسند ہی نہیں۔ جب پوچھتا ہے کوئی کہ دنیا میں محبت ہے کہاں، جب پوچھتا ہے کوئی کہ دنیا میں محبت ہے کہاں، مسکرا دیتا ہوں میں اور یاد آ جاتی ہے ماں۔ ماں تو ہوتی ہی ناظرین محبت، الفت۔ ایک عرصہ میری ماں نہیں سوئی تابش، ایک بار میں نے کہا تھا کہ ڈر لگتا ہے۔ ماں تو ناظرین، مائیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ مائیں تو راتوں کو جاگ کے، پہلے تو بستر گیلے ہو جایا کرتے تھے، ماں گیلے پہ ہو جایا کرتی تھی، بیٹے کو سوکھے پہ لٹا دیتی تھی، بچوں کو سوکھوں پہ لٹایا کرتی تھیں مائیں۔ دعائیں کرنی ماؤں نے، بچہ بڑا بھی ہو جائے، بچہ آگے بچوں والا ہو گیا، ماں پھر بھی دعاؤں کا لشکر لیے بیٹھی رہتی ہے، دعا کرتی رہتی ہے، نصیحتیں کرتی رہتی ہے، بیٹا دھیان سے سڑک پار کرنا، دھیان سے جانا۔ اور جب تک بچہ گھر نہیں آتا ماں دعائیں کرتی ہے، بچہ جتنا مرضی نافرمان ہو جائے، جتنا مرضی بدتمیز ہو جائے،
وہ ایک واقعہ آتا ہے نا کہ کسی کی محبوبہ نے کہا کہ میں تو تب تجھے تیری محبت کو مانوں گی کہ تو اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے لا، اور وہ بدبخت گیا، اس نے ماں کا کلیجہ نکالا، نکال کے لا رہا تھا، ٹھوکر لگی، گرا تو آواز آئی کلیجے سے، بیٹا چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ میری بدسلوکی پہ بھی مجھے دعا دیتی ہے، وہ میری بدسلوکی پہ بھی مجھے دعا دیتی ہے، آغوش میں اپنے چھپا لیتی ہے۔ ناظرین، ماں تو ایسی کہتے ہیں کہ نعمت ہے، اور دعائیں ایسی اکثیر چیز ہیں۔ ماں کی دعائیں، صرف ماں آپ کو اپنا وقت اور یہ نہیں دیتی، دعاؤں کا جو لشکر ساتھ ہوتا ہے، جو برائیوں کے آگے آڑ آ جاتا ہے، بچہ گناہ کرنا چاہتا ہے، گناہ کے آگے دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، کس طرح کھڑی ہوتی ہیں؟ یہ ماؤں کے دعاؤں کے صدقے ہوتے ہیں۔ جب مائیں دعائیں کر رہی ہوتی ہیں اور نیکیوں کے دروازے کھلتے ہیں، کامیابیوں کے دروازے کھلتے ہیں، کس طرح کھلتے ہیں؟ یہ ماؤں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اس لیے مجھے پہنچا نہ سکا کوئی گزند خنجر کہ میری شہرک پہ میری ماں کی دعا رکھی تھی، مجھے خنجر کچھ نہ کہہ سکے، کس لیے؟ ماں کی دعائیں۔ تو ناظرین، یہ محبت اور الفت، اس کا اظہار اب حیرت ہوتی ہے۔ وہ کہاں گئے وہ ماں باپ، وہ باپ کہ جو صبح قرآن کی تلاوت کرتے تھے، وہ باپ کہ جو قرآن کی تلاوت بچوں کے کانوں میں جن کی پڑتی تھی سحری کے وقت، اور بچہ اٹھتا تھا اور باپ کے ساتھ مسجد جاتا تھا، اور وہ ماں کہ جو اس کو تیار کرتی تھی، اور وہ ماں جو اس کے لیے دعائیں کرتی تھی، اور ماں جو اس کو دعائیں سکھاتی تھی، اور وہ ماں جو شفقت کا ایسا شاہکار تھی کہ سارا کچھ اس کے آگے بچہ آ کے بولتا تھا، اگلتا تھا، کہتا تھا ماں یہ ہے، ماں یہ ہے، ماں یہ ہے۔ ہم نے اس کو یہ محبت و الفت، ناظرین یہ تو آپ کے بچوں کا حق ہے، کتنی بڑی دولت ہے جس سے آپ اپنے بچوں کو دور کیے بیٹھے ہیں۔ کتنی بد نصیبی ہے اس ماں کے لیے کہ وہ دفتروں کے چکر کاٹ رہی ہے، اور وہ اپنے بچے کو آغوش میں لے کے وہ جو ممتا کی آغوش ہے وہ نہیں دیتی۔ ایک اور جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے ناظرین ہمارے اوپر، صرف ہمارے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنے بال بچے کو کھانا پہنچائیں، ان کا نفقہ اٹھائیں، ان کے خرچے اٹھائیں، اور پھر ان کو وقت دیں۔ ہمارے اوپر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو اسلامی اصول سکھائیں، انہیں مسلمان بنائیں، موحد بنائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم الی النار، اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ اسلامی شعائر سکھانا، یہ باپ ہی سکھاتے ہیں نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ مدرسے میں نہیں سیکھی جاتی، یہ باپ سکھاتے ہیں کہ نماز بیٹا وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے۔ ماں سکھاتی ہیں کہ بچیوں کو کیا بلوغت کے یہ مسئلے ہیں، ان کو کیسے کرنا ہے۔ یہ ایسے ہی ہوتا تھا۔ اگر ہم خود نہ سیکھیں، اگر ہمیں خود ہی نہ پتہ ہو، اگر ہمیں خود ہی نہ، تو ہم بچوں کو کیا سکھائیں؟ تو یہ تو بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے وقت کو دیکھیں ناظرین، سب سے زیادہ قیمتی وقت اس روئے زمین پر، سب سے زیادہ قیمتی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کا تھا۔ ان سے زیادہ قیمتی وقت کیا انہوں نے اپنا وہ قیمتی وقت جو کہ سب سے جن کی پرائیورٹی تھی ان کی زندگی میں، وہ کیا تھی؟ دین کی ترویج، کیا سارا وقت دین کی ترویج میں لگایا؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو دیکھیں، وقت ان کا اپنے اہل عیال کے لیے،
ان کے لیے شفقت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی پریشانیوں دکھ درد میں کام آتے تھے۔ اپنی بیٹی کی طرف تشریف لے کے جانا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جانا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جانا، اپنے اہل و عیال کو دیکھنا، اپنے عیال کو بھی دیکھنا، اپنے جتنے بچے ہیں ان کی طرف بھی وقت دینا۔ بلکہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ آتا ہے حدیث میں صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی سیدہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ان کا بیٹا بیمار ہے اور آخری دموں پہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف لائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ اب صبر کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اللہ ہی کی یہ دین ہے، اور جب وقت ہوگا اللہ لے لیتا ہے، یہ اللہ کی دین ہے اور اس پہ صبر کرو۔ دوبارہ ان کا پیغام آیا کہ یا رسول اللہ اضطراب ہے، بہت پریشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو اور تین صحابی رسول اور تھے، میرے ذہن میں نام نہیں آ رہے ان کے، تو وہ ساتھ تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، بچے کے سانس اکھڑ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشکوں کا سمندر بہنے لگا۔ بچہ ہچکیاں لے رہا تھا، بچہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں ہی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دم نکلا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یعنی کہ آپ رو رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے مقربین قریبیوں کے، جس کو اللہ پسند کرتے ہیں، ان کے دل میں یہ محبت، الفت، رحم ڈالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں صرف رحم کیا، سختی بھی فرمائی، تربیت میں سختی بھی فرمائی، بچوں کو نماز سکھانا، بچوں کو صف میں سیدھا کھڑا کرنا سکھانا۔ ایک صحابی رسول انصاری وہ عرض کرتے ہیں کہ میں بچہ تھا اس وقت، اور مسجد نبوی میں اذان ہوئی تو ہم نے چند لڑکوں نے اس اذان کا مذاق کے طور پہ، جیسے اذان کے الفاظ ہم مسلمان نہیں تھے بچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ حرکت دیکھ لی، رسول اللہ نے بھیجا صحابہ کو پکڑ کے لاؤ ان کو۔ ہم بھاگے، صحابہ نے مجھے پکڑ لیا، لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹا کیا کہہ رہے تھے؟ میں ڈر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تھے، میں تو مذاق اڑا رہا تھا اذان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست شفقت میرے سر پہ رکھا اور پھر پیار سے پوچھا بیٹا کیا کہہ رہے تھے؟ تو کہتے اس دست شفقت کا اثر تھا کہ میں پکار اٹھا، میں کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور وہ اللہ اکبر میرے دل میں اتر گیا اور مجھے کلمہ نصیب ہوا۔ وہ صحابی رسول ساری زندگی انہوں نے اپنے بال نہیں کٹائے کہ ان کے اوپر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست شفقت تھا۔ آتا ہے حدیث میں بچہ اگر 7 سال کا ہو جائے اسے پیار سے سمجھاؤ، پیار سے ترغیب دو نماز کی، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے، سختی کرو اس کے ساتھ۔ ہمارے کتنے والدین ہیں وہ اس بات پہ پریشان ہوتے ہوں کہ بچے نمازیں نہیں پڑھتے، یا بچوں کی اب نماز شروع ہو رہی ہے، اب ہم اس کو اب ٹائم ٹیبل کو دیکھیں، یا ماں کہے میں ذمہ داری لیتی ہوں، باپ کہے میں ذمہ داری لیتا ہوں، یا میں اس وقت دفتر ہوتا ہوں، یا بچہ اسکول سے آیا، بچہ آپ نے پڑھی ہے، پڑھنے والے بچے پڑھتے ہیں، اسکولوں میں پڑھتے ہیں نماز، لیکن کیا ہے عموماً کیا ہے، زیادہ غفلت ہے، اس میں زیادہ غفلت ہے۔ غفلت کے اندر ہم ہیں۔ ہمارے اوپر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے ناظرین، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ صرف ان کو نان نفقہ ہی دینا نہیں، ان کو وقت دینا ہی نہیں، ان کو محبت ہی دینا نہیں، بلکہ ان کو دین پیار سے سکھانا
اور جہاں کہیں سختی مقصود ہو وہاں سختی بھی کرنا، تاکہ وہ دین کی طرف رہیں، دین کی طرف آئیں۔ ہمارے وقت دینے سے کیا ہے؟ ہمارے وقت دینے سے ہمارے پاس آئیں گے، آپ کو بتائیں گے اپنے معاملات، پریشانیاں بتائیں گے، اور ان پہ نظر رکھنا۔ کہتے ہیں نا کہ کھلانا سونے کا نوالا اور نظر شیر کی رکھنا۔ اگر آپ کردار بنانا چاہتے ہیں بچے کا تو اس کو کھلانا سونے کا نوالا، یعنی کہ اس کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دینا، لیکن نظر شیر کی رکھنا، اس کے معمولات کو دیکھتے رہنا، اس کی دیکھنا، یہ اگر براؤز کر رہا ہے تو اس کے براؤزر کی ہسٹری میں کیا ہے، اگر اس کا دوست ہے تو دوست کون کون ہے، دوست کون کون ہے، مسلمان ہے نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کے کھانے پینے کا بھی دیکھنا کہ باہر سے کھاتا ہے، کیا کھایا تم نے بیٹا۔ یہ تو بنیاد ہوتی ہے جی، یہیں سے بنیاد بنتی ہے۔ عبدالستار ایدھی بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، جنہوں نے اپنی زندگی، پوری زندگی وقف کر دی لوگوں کی خدمت کے لیے۔ تو وہ اپنی آٹو بائیوگرافی میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، تو میری ماں جو 2 پیسے دیا کرتی تھی، تو میں اسکول جایا کرتا تھا، تو میری ماں پوچھا کرتی تھی بیٹا یہ 2 پیسے کا کیا کیا؟ میں نے کہا نا ماں میں نے یہ کھایا، میں نے میں کھایا، تو ماں نے کہا نا چلو اچھا کھایا تو کسی ایک غریب بچے کو 1 پیسہ دے دینا تھا۔ کہتے جب مجھے یہ ہوا کہ میری ماں خوش ہوتی ہے اگر میں کسی کو اپنے پیسے میں شامل کروں یا کسی کو مدد کروں، تو میں نے کیا کرنا، میں نے کسی کو 1 پیسہ دے دینا، بعض دفعہ 2 پیسے ہی دے دینے، خود کچھ نہ کھانا، ماں کو کہ بتانا، ماں نے خوش ہونا۔ وہ تربیت تھی عبدالستار ایدھی کی کہ جس نے سالوں سال ان سے پھر خدمت خلق کروائی۔ پوچھتا ہے کوئی بیٹا کیا کھایا، بیٹا کدھر سے کھایا، حلال تھا، دیکھا تھا حلال تھا وہاں پہ، بیٹا کون کون سا دوست ہے، کیا باتیں ہوئی تھیں تمہاری، آج اسکول میں کیا پڑھایا۔ ناظرین، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، کئی میں نے فیملی دیکھی ہیں، تنگ آئے کہتے ہیں نہیں جی چلو جی ہم اپنے واپس ملکوں میں لے چلتے ہیں، وہاں پہ اسلامی ماحول ہے، یہاں بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، بڑی پریشانی ہے۔ اب کہیں بھی لے جائیں، کہیں بھی لے جائیں، میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہیں بھی لے جائیں، اگر آپ کا گھرانہ نہیں درست، آپ کا خاندانی نظام نہیں مضبوط، آپ کی آپس محبت الفت نہیں ہے، کہیں بھی لے جائیں، بچہ جو ہے وہ سیدھے رستے پہ نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں مرضی رہ لیں، اگر آپ کی روایات مضبوط ہیں، یہیں مغرب میں ہی تو میں نے حفاظ ہیں، مغرب میں ہی علماء پیدا ہوتے ہیں، وہ کون سے گھر ہیں، وہی تو گھر ہیں جہاں شب و روز قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں ایسے نظر رکھی جاتی ہے بچوں، جہاں پہ سیکریفائس کیے جاتے ہیں، جہاں اپنے نفس کو نہیں دیکھا جاتا، اپنی ذات کی جو ہے لذت کو نہیں دیکھا جاتا کہ لو جی میں گھنٹوں جو ہوں اپنا نیٹ پہ اپنا وقت لگاؤں، یا گھنٹوں جو ہوں میں کوئی اپنا کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اپنے دوستوں سے گپ شپ کروں یا وقت نہ دوں۔ پھر ایسے تو نہیں کیا جاتا۔ پھر جب پتہ ہے اتنی بڑی اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے تو اس ذمہ داری کو اگر بہتر نبھائیں، اللہ مدد کرتے۔ سخت گرمی ہو سخت تو کیا ہوتا ہے ناظرین، چیزیں گلنے سڑنے لگتی ہیں، لیکن اگر آپ فریج میں رکھ لیں، باہر سخت گرمی ہے تو وہ چیز محفوظ رہتی ہے، گلتی نہیں ہے۔ اگر گھر جو ہیں دیندار ہو جاتے ہیں، پھر معاشرہ جو ہے ہاں اثر کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ جو بنیاد ہوتی ہے انسان کی، جب بچے کی بنیاد ہے، جب بچے کے شروع کے دن ہیں، وہ تو ساری زندگی اس کے ساتھ رہتے ہیں، اس کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ وہ جملے جو ماں نے گود میں لے کے بولے ہوتے ہیں، وہ جملے جو باپ نے گلے لگا کے بولے ہوتے ہیں، وہ جملے جو کھانے پہ بیٹھ کے بولے گئے ہوتے ہیں، وہ ساری زندگی رہنمائی کرتے ہیں، ساری زندگی سیدھے رستے پر رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھ دے، یہ بہت بڑی دولت ہے ناظرین، اس دولت کو بچا لیں، اور نہ صرف ان کا بھلا ہے، ہماری قبریں روشن ہو جائیں گی۔ اسی پیغام کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔